اچھا یہ بتائیے قرآن کہتا ہے تنزل الملائکہ والروح فیہا، تو مراد یہ کہ اس رات کے فرشتے نازل ہوتے ہیں یا زمین پر اترتے ہیں، کیا اس کی کوئی خاص حکمت؟ جی، جب فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں تو یہ ایمان والوں کے لیے ایک رحمت اور ایمان والوں کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور پھر وہ آ کے ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں، اور پھر ایمان والوں کے اوپر اس وقت سکینت طاری ہوتی ہے جب فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے بہت بڑی رحمت کی بات ہے کہ آسمانوں کے فرشتے ان کے لیے آسمان سے نازل ہو رہے ہیں کہ جو اس رات کے اندر جاگ کر اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور میں یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے جاگنے سے، ہمارے ہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ رات کو جاگیں لیلۃ القدر کی تلاش میں جاگنا ہے۔ ہمارے لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ جاگنے سے مراد صرف جاگنا ہی ہے، حالانکہ جاگنے سے مراد عبادت ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، ہمارے ناظرین میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے ماشاءاللہ، کہ جو موٹر سائیکل پکڑتے ہیں، ایک مسجد کے اندر گئے، 2-4 منٹ ان کے ساتھ باتیں کی، کوئی کھایا پیا، کوئی کھجوریں کھائی، چائے پیے، کہوا پیا، دیکھا کیا ماحول ہے، شغل میلہ لگایا، پھر اٹھے، پھر جناب موٹر سائیکل ایک ہماری اگلی مسجد میں چلے گئے اور وہاں پر 2-4 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ شغل میلہ لگایا، پھر اگلی مسجد کے اندر، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، کیوں؟ ہم جاگ رہے ہیں۔ تو بھائی جاگنا مقصد نہیں ہے، اصل جاگانا تو اس لیے ہے کہ آپ جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، انفرادی طور پر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قیام کریں۔ جس طرح شیخ نے جو حدیث بیان کی نا، اس میں لفظ کیا، من قام رمضان ایمانا، اور من قام لیلۃ القدر کے الفاظ ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ موٹر سائیکل بیٹھ کے اس مسجد کے چکر لگائے۔ اور ایک اور بات کھل گئی ہے تو چلے میں کہہ دیتا ہوں، معذرت کے ساتھ کوئی ناراض بھی نہ ہو جائے، ایک ہم نے یہ ٹرینڈ بنا دیا ہے کہ لیلۃ القدر جب آنی ہے تو پھر ہم نے جلسے شروع کر دینے، پھر ہم نے ساری رات علماء کو بلا کے پھر تقریریں کروانی ہیں، وعظ کروانے ہیں اور نصیحتیں کروانی ہیں۔ ٹھیک ہے، وعظ و نصیحت، علم کی مجلس ہونی چاہیے، اور علم بھی عبادت ہے، علم کا حصول بھی عبادت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہ کوئی عالم اس کائنات کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، نہ پیدا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہوتے تھے، آپ کی موجودگی کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی موجود ہوتے تھے، سامعین بھی ایسے کہ جن جیسا سامع دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اور خطیب بھی ایسا جس جیسا خطیب اللہ نے نہ پیدا کیا نہ پیدا کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی درس قرآن کی مجلس جمائی ہے، نہ کوئی ان کا نصاب کتاب اللہ، ان کا استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یونیورسٹی بیت اللہ، اور پھر وہ حزب اللہ، اللہ کا لیکن میرا حزب اللہ میرا گروہ ہے۔ جی بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی درس قرآن کی محفل یا درس حدیث کی مجلس یا کوئی وعظ و خطبہ ایسی نہیں، انفرادی عبادت کو ترجیح دی ہے۔ میں یہاں پر جو نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے، وہ ہے کہ اعتکاف ہو یا لیلۃ القدر ہو، یہ انفرادی عبادات اس کے اندر کرنی ہے، انفرادی عبادت کے اندر آپ